زیڈیں نظامی نہ ہوتے تو میں اور مجھ جیسے بہت انجینئر نہ ہوتے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں جاگ کراچی. آج جس شخصیت کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کام آج بھی مانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے. جی ناظرین، وہ ہیں ضلع احمد نظامی صاحب. ضلع احمد نظامی صاحب سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سابق چانسلر بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اموبا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے. ناظرین، ضلع احمد نظامی صاحب پوئٹ، رائٹر، ایجوکیشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ KDA کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کراچی کی ترقیاتی کاموں میں انہوں نے بہت زیادہ اپنا ایفرٹ کیا ہے اور 43 to 44 اسکیمیں بھی کراچی میں انٹروڈیوس کروائی ہیں. جی ناظرین، آج ان کی 8ویں برسی کی جو تقریب ہے وہ منعقد کی گئی ہے. آئیے آپ کو اس تقریب کے مناظر دکھاتے ہیں. 7 اپریل 2013 کو کراچی سے رخصت ہو گئے. سانس آنے سے سانس بند ہونے کی صورت اور مدت صرف 82 برس پر محیط ہے، لیکن یہ 82 برس قیمتی برس تھے کہ دنیا نے انہیں جو کچھ دیا وہ اسے لوٹا کر دیں. ہم ذکر کر رہے ہیں اپنے ہر دل عزیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور سر سید یونیورسٹی کے سابق چانسلر محترم ضلع احمد نظامی مرحوم کا. آج کی تقریب جو ہے ظاہر ہے کہ فیاض محترم نظامی صاحب کہ ظاہر ہے ہم سب کو فانی ہونا ہے، مگر ایک لفظ مرحوم یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے اور یہ عجیب بات ہے جو جیسے کہ کوئی بیوروکریٹ فوجی اپنے ریٹائر ہونے کے بعد وہ سمجھتا ہے لفظ ریٹائرمنٹ وہ چیز بڑی لفظ ہے. اسی طرح سے مرحوم ہمارے آگے کرنا ہے، ہم سب کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کارکردگی ایسی ہو کہ وہ کارکردگی رہ جائے اور ہم چلے جائیں. نظامی صاحب ہم شخصیات سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنی کارکردگی چھوڑی اور ہم سب افسردہ ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں. اور جیسا کہ حدیث کی روایت رہی ہے ہم سب کی، ہم موسیقوں کو صرف یاد ہی نہیں کرتے، بار بار یاد کرتے ہیں اور اس کی تکرار کرتے ہیں اور تکرار کرتے رہتے ہیں، رہنا چاہیے. بہرحال کیوں یاد کرتے ہیں جیسے مرحبا نے بتایا، اور انہوں نے میری حد بھی متعین کر دی ہے کہ مجھے کس اسکوپ میں بات کرنی ہے. بہرحال میرا تعلق نظامی صاحب سے ایک لانگ بڑی طویل مدت کا رہا، اس حد سے کہ میرے بڑے بھائی قمزمہ صاحب بہت ہی فعال شخصیت تھے. فعال شخصیت کا کہوں گا میں کہ ان کا اسکوپ ہمارے جہتی تھا اسکول لائف میں، اس کے بعد بھی، اور علی گڑھ کا جو پس منظر تھا. نظامی صاحب رواں تھے تعلیم کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اموبا کی محنت کی. نہ جانے کون سے لمحے میں ہم مٹی میں مل جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں، کسی کے کام آ جائیں. کوئی رستہ سجھا جائیں، کوئی بستہ تھما جائیں، کسی کی رہنمائی اور کسی کا گھر بنا جائیں. کہیں فکری ضرورت ہے، کہیں عملی ضرورت ہے. نئی فکریں جگا جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں. ابھی بھی وقت ہے یارو، اے علم و فن کے ہر کارو،
जो सीखा है सिखा जाओ, जो देखा है दिखा जाओ। रसाई सोच की अपनी गली कूचों में फैलाओ, फरोग नस्ल की खातिर ज़रा सा वक्त दे जाओ। कोई तब्दीली ले आए, चलो कुछ काम कर जाएं। मनो सलवाना आएगा, ज़माना नोच खाएगा, खुद ही को जो जगाएगा वही तो आगे आएगा। महज बातों से तब्दीली कोई भी ना ला पाएगा, तुम्हें उम्मीद अव्वल हो तुम्हीं से रंग आएगा। सबक आमोज हो जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं। वैसे तो हम ये तकरीब इसी कोविड की वजह से नीचे करना चाहते थे, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि वहाँ जगह कम है। हमारा ये भी इरादा था कि हम ज़्यादा लोगों को बुलवाएं, क्योंकि जब बात मोहसिनीन की आती है तो उसे उनके चाहने वालों को, उनके घर वालों को, सबको बुलाना चाहिए। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब हम वबा से बाहर निकलेंगे और इस तरह की तकरीबात को बड़े पैमाने पर करेंगे। जैसे हम कहते रहे हैं कि अपने मोहसिनीन को याद करना फ़र्ज़ भी है और कर्ज़ भी। हम कर्ज़ तो अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो जिन अलीस की बात कर रहे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, कि जो कुछ वो कर गए हैं, इसका नमूदल बदल नहीं, इसका शुक्रिया करने के अल्फाज भी हमारे पास नहीं है। मैं कल सोचता रहा कि कुछ लिख लूँ ज़मीर साहब के बारे में, लेकिन अल्फाज को ढूंढता रहा, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं मिला कि मैं उनकी तारीफ़ कर सकूं या मैं किसी भी अली की कोई तारीफ़ कर सकूं। हर किसी की अपनी एक नौयत थी, उनसे ज़मीर साहब से ताल्लुकात की अलग नौयत थी। हमारी ये नौयत थी कि हम स्टूडेंट थे और वो हमारे चांसलर थे। एक उस्ताद और शागिर्द का एक ताल्लुक़ था, मोहब्बत का एक ताल्लुक़ था। उनकी शफ़क़त हम सब ने देखी एज आ स्टूडेंट। हम हर लड़के को पता है जो ज़मीर साहब के दौर में पढ़ने आया कि किसी तरह का भी कोई भी मसला हो, चाहे वो माली हो, किसी किस्म का भी हो, हम डायरेक्ट ज़मीर साहब के कमरे में चले जाया करते थे। वैसे तो वो बहुत आपको पता ही है उनका मिजाज में थोड़ा सा, तो वो ऐसा मिजाज था कि आप जब जाते थे तो ऐसा लगता था कि अब ज़मीर साहब हमें डांटेंगे। तो पहले डांटते भी थे, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी शर्ट बाहर है, टाई नहीं लगाई तुमने, ये इनका वो था। उसके बाद जो मसला होता था वो उसी वक्त हल हो जाया करता था, टाइम नहीं लगता था। ऐसे बहुत से दोस्त हमारे आए जो फाइनेंशियल तौर पर काफ़ी वीक भी थे और हमारे सामने हम लेकर गए, हमारे साथ गए। वो मसले दूसरे दिन पे नहीं जाता था, उसी वक्त घंटे के अंदर हल कर दिया करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस महफिल के लिए अल्लाह ताला जमा हुए हैं, अल्लाह ताला ज़ैड निज़ामी साहब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह ताला और जो तमाम अलीग हैं, ज़ाकिर अली ख़ान अंकल, क़मरुज़्ज़मान अंकल, नौन नहल ज़ैदी अंकल, और जो लोग वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह ताला और जो लोग हयात हैं, अल्लाह ताला उन सबको ये जो वबा चल रही है, अल्लाह ताला उससे महफूज फरमा और उनको कामिल सेहत अता फरमा। यहाँ तमाम अलीग जो मौजूद हैं, अल्लाह ताला जिन लोगों ने इस इदारे की बुनियाद रखी है, अल्लाह ताला अलीगढ़ इंस्टीट्यूट और सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हम सब की दुआ है अल्लाह ताला कि इन तमाम इदारों को मज़ीद तरक्की और कामयाबी अता फरमा। हमारे साथ जा कराची के प्रेसिडेंट उमर वहाब साहब भी मौजूद हैं, जो सर सैयद यूनिवर्सिटी के अलमनाए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें ज़ैड निज़ामी साहब कैसे लगते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैड निज़ामी साहब अपनी ज़ात में एक इंस्टीट्यूशन थे और मैं ज़्यादा बातें तो नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सूबा सिंध में जिस अंदाज से कुछ सियासी जमातों ने मुतासिबाना रवैया अख्तियार करते हुए सिंध में और सिंध के शहरी इलाके के तमाम तालिब इल्मों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के दाखिले बंद कर दिए थे, तो सिर्फ़ और सिर्फ इंजीनियर ज़िले अहमद निज़ामी साहब ही वो मुजाहिद थे जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और एक कुल्ली खुद मुख्तार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, जो कि नहायत ही मुनासिब और बहुत ही कम फ़ीस पे उसने इंजीनियर बनाना शुरू किए। आज सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बनते हुए कोई 20-22 साल हो चुके हैं
اور مارکیٹ میں تقریباً 30 سے 35 ہزار انجینئر زیڈ نظامی صاحب کا مقروض ہے. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے میں رہتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اس مشن کو آگے بڑھائیں. اور آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر زیڈ نظامی نہ ہوتے تو میں اور مجھ جیسے بہت انجینئر نہ ہوتے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق نظامی صاحب جو کہ نظامی صاحب کے فرزند ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ایز اے والد جو ہے کیسے تھے. سر آپ بتائیں نظامی صاحب والد کے طور پر کیسے تھے؟ نہیں بہت ہی اچھے تھے کیونکہ ہم امریکہ سے واپس ہی اس لیے آئے تھے تاکہ ان کے ساتھ جتنا وقت گزار سکیں. جتنے وہ محنتی تھے, جتنے فوکس تھے, آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے اور ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا. اور اگر ہم لائف میں سکسیزفل ہیں تو یہ انہی کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا میسج جو آپ ان کے بہاف پہ ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہوں؟ بس ان کا یہی تھا میسج کہ ان کی ذات سے ہر وقت فائدہ ہوتا رہے. جب وہ کے ڈی اے میں تھے تو ان کے 2 ورڈ مشہور تھے, اپروو اور اپوائنٹمنٹ. یعنی ہر روز ان کے قلم پہ سر سید میں تھے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے. اگر وہ فائدہ نہیں ملتا تھا تو وہ اپنا دن انکمپلیٹ سمجھتے تھے. تو ہمارا دن بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ سر سید یونیورسٹی کے المنائے اور اس کے ساتھ ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی کے جنرل سیکریٹری ارشد خان صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسا جانا زیڈ نظامی صاحب کو. السلام علیکم سر. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا کیونکہ جس نوعیت کا تعلق تھا دل احمد نظامی صاحب کے, وہ ایک استاد اور شاگرد کا تھا. ہم جب یونیورسٹی میں آئے وہ چانسلر تھے سر یونیورسٹی کے. ان کی شفقت محبت آج بھی ہمیں اسی طرح یاد ہے. ہمارے ہر کام میں, ہر مصیبت میں وہ کام آتے تھے اور وہیں کے وہیں سارے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے. ان کی محبت شفقت سے آج ہم جہاں میں کھڑا ہوں, جس حیثیت کی جنرل سیکریٹری, پہلی دفعہ ممبر کے لیے بھی انہوں نے میرا نام اپروو کیا. ان کی اپروول کے بعد میں پہلی دفعہ ممبر بنا یونیورسٹی کا ایسوسیشن کا. اور ان کے ساتھ 6-7 مہینے ہم نے ایز اے صدر گزارے. ان کو وہ صدر تھے, ہم ممبر تھے, تو ہم نے ان کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا. ان کی بات کرنا, ان کا ہر قسم کا جس قسم کا تعلق رہا ہر کسی کے ساتھ, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. تو مجھے فخر ہے کہ, اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں ان کے انڈر میں کام کرتا رہا. اور یہ بھی فخر ہے کہ ہم اس یونیورسٹی سے پڑھے, اور یہ احسان ہے اس یونیورسٹی کا ہم تمام المنائی کے اوپر, کیونکہ جس حالات میں ہم کراچی میں یہاں اداروں کی کمی تھی, این ڈی, امیران یونیورسٹی, داؤد میں, اس کے بعد اگر ہمیں ایڈمیشن نہ ملتا اس یونیورسٹی میں تو شاید آج ہم ایک عام سے اسٹوڈنٹ کی طرح گھوم رہے ہوتے. لیکن یہ احسان علیگس کا, اس یونیورسٹی کا ہم پر ساری زندگی رہے گا, اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اداروں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ نشابہ میم موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ زیڈ نظامی صاحب کے حوالے سے کتنا جانتی ہیں اور کیا میسج ریکارڈ کروانا چاہتی ہیں. السلام علیکم. نظامی صاحب کو صرف میں کیا پورا کراچی جانتا ہے, بلکہ جاننا چاہیے, اس لیے کہ اس پورے کراچی کی آباد کاری میں نظامی صاحب کا ہاتھ ہے. وہ جب علی گڑھ سے آئے تو سن 50 کی دہائی تھی, اور اس وقت یہ شہر جو تھا بہت چھوٹا سا تھا اور ٹاؤن پلاننگ بالکل بھی نہیں تھی. اتفاق سے ان کا جو عہدہ تھا وہ کے ڈی اے میں تھا, اور کے ڈی اے اس وقت مصروف تھا یہاں کی پلاننگ کرنے کے لیے, لہٰذا ان کو یہ ایک موقع ملا کہ وہ اس پورے شہر کی ٹاؤن پلاننگ کریں. اور یہاں پہ جتنی کچھ بھی عمارتیں ہیں, جس جگہ مشہور عمارتیں ہیں, وہ ساری کی ساری نظامی صاحب کی مرہون منت ہیں. انہوں نے پورا اس شہر کا نقشہ بنایا. یہ الگ بات ہے کہ اب اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے, بہت ساری انکروچمنٹ کی وجہ سے یہ تباہی ہے, لیکن بنیادی طور پر جو اس شہر کا نقشہ بنایا گیا ہے اس میں سوائے نظامی صاحب کے اور کے ڈی اے کے دیگر جو ان کے ساتھی تھے اس کے علاوہ کسی اور کا حصہ نہیں. وہ صرف اس ملک میں ہی پلاننگ نہیں کرتے تھے, بلکہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خانہ کعبہ میں جو طواف جس جگہ ہوتا ہے وہ ایریا بہت گرم ہو جاتا تھا گرمی میں, چونکہ مکے میں گرمی بھی بہت پڑتی ہے, تو وہاں کے جو فرمانروا تھے انہوں نے نظامی صاحب کو کانٹیکٹ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ کچھ ایسی تدبیر بتائیں, بلکہ نظامی صاحب نے خود بھی ان کو کہا تھا کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ طواف کرنے والوں کو یہ تکلیف نہ ہو. اس کے نیچے جو ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہتا ہے جس کی وجہ سے پورا فرش جو ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے, وہ بھی نظامی صاحب کی سوچ کا نتیجہ ہے.
اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر میں بھی انہوں نے یہاں پر بہت سی مسجدیں انہوں نے بنائی. یہاں کے بہت سے قبرستان، ملک پلانٹ کا قبرستان جہاں وہ خود مدفون ہے، وہاں کی مسجد بھی ان کی بنائی ہوئی ہے. سر سید یونیورسٹی کا چارٹر دیا تو حکیم سعید نے، لیکن حکیم سعید کو جو یونیورسٹی کی زمین دی وہ نظامی صاحب نے دی. یہ معلومات شاید آپ کو ابھی تک نہ ملی ہوں گی.